صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً میرے اس درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے کہ یہ درس امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا کہ فقط انسان کو دنیاوی علم ہی حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ دینی علم بھی حاصل کرنا ہے، اور کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن جس کے بارے میں سوال کیا جائے اس کا جواب دے سکے، یعنی کم از کم حلال و حرام کا علم اسے ہونا چاہیے. اسی لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون فقہ ہے، یعنی کہ احکام ہے. تو انسان کو چاہیے کہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں کم از کم ان کا علم حاصل کرے. ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی اور پھر نمازیں قضا کرتے رہے، نمازیں نہیں انجام دی، اور پھر جب ان کے پاس علم آیا، انہیں احساس ہوا تو وہ قضا نمازیں انہوں نے ادا کی، لیکن اور 10 15 سال کی نمازیں انہوں نے ادا کی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو 10 15 سال کی نمازیں انہوں نے ادا کی وہ باطل تھی، اس لیے کہ کچھ مسائل وہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو گئیں. تو اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ انسان دینی احکام کو سمجھے. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو شخص حلال و حرام کے بارے میں موجود احادیث میں سے 40 احادیث یاد اور حفظ کرے گا، اسے خداوند عالم بروز قیامت فقیہ اور عالم بنا کر محشور کرے گا اور اسے عذاب بھی نہ دے گا. یعنی کہ 40 حدیثیں ایسی جو واجبات و حرام کے بارے میں اس کے عمل کے متعلق ہوں، نہ صرف یہ کہ حفظ کرے بلکہ ان پر عمل بھی کرے، تو وہ قیامت کے دن فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی عذاب نہ ہوگا. اس قدر اہمیت ہے اس بات کی. اس لیے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی بلا و مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان سے منقول روایات و احادیث سے دوری کے سبب نازل ہوتی ہے. ہم بہت دور ہو گئے ہیں. جو انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں ان سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں. آپ خود احادیث کی کتابیں دیکھیں، حدیثیں پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اپنا موازنہ کرتے جائیں. آپ کہیں گے کہ اس میں سے تو کہیں معاشرے میں عمل نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور پھر ہر گھرانہ، ہر شخص بیٹھا رو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ مصیبت نازل ہو گئی، میرا گھر خراب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ ایک عالم نے بیان کیا تھا، میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ ایک صاحب اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن کی
روزانہ تلاوت کرتے تھے، ایک صفحہ، ایک پیج پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس صفحے میں کیا پیغام ہے، اور اس کو نوٹ کر لیتے تھے اپنی بک میں، اور جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس پر عمل نہ کر لیں۔ اس طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو اس پر علم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ انسان کو اس وقت پروردگار عالم سے توبہ کرنی چاہیے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس پر سے علم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ خاص جو کرم تھا، جو وہ علم حاصل کر رہا تھا، یہ دروازہ اس پر سے بند ہو گیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ توریت میں لکھا ہے کہ اے فرزند آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے دل کو تونگری سے معمور کر دوں گا، تجھے تلاش کے سپرد بھی نہیں کروں گا، پس مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ تیرے فاقوں کا سدباب کروں، تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں۔ اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کرنے کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تیرے دل میں دنیاوی کاروبار کا انبار لگا دوں گا، جس سے تیرے فاقوں کا سدباب نہیں کروں گا اور تجھے اپنی تلاش کے حوالے کروں گا۔ یعنی کہ وہ وقت جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکالنا چاہیے، عبادات کے لیے، واجبات و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا اگر صحیح مصرف میں استعمال نہیں کیا تو لا محالہ یہ ہوگا کہ ہم کو اپنے وقت کو کسی حرام کام میں استعمال کرنا پڑ جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا تو واجبات مستحبات میں خرچ نہ کیا تو لا محالہ ایسا ہوگا کہ وہ پیسہ پھر بھی ہمارے ہاتھ سے نکلے گا۔ مثلا خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ پیسہ ڈاکٹرز کے پاس چلا جائے گا، یعنی وہ صلاحیت جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ کہیں اور استعمال ہو جائیں گی۔ پھر کہا کہ اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کرنے کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تیرے دل سے دنیاوی کاروبار کا انبار لگا دوں گا، یعنی یہ کام وہ کام ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کہا تیرے فاقوں کا سدباب نہیں کروں گا اور تجھے تیری تلاش کے حوالے کر دوں گا، جاؤ تلاش کرو، پیسہ کمانے کے لیے نکلو، معاشرے میں پریشان گھومتے پھرو۔ پھر کہا عبادت کے لیے فارغ کرو۔ اس کا کیا مطلب صرف نماز وغیرہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا تو بس ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو کچھ نہ کچھ نکالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری، آپ سب ان کے نام سے واقف ہوں گے، بہت بڑے عالم دین ہیں، فرماتے تھے کہ روزانہ انسان کو کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے اور خدا کے درمیان نکالنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے یہ وقت اگر علم دین میں نہ لگایا تو غیبتیں کرنے میں لگائیں گے، جو مال دین پر خرچ نہیں ہوا وہ کسی اور جگہ خرچ ہو جائے گا۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین مصرف میں خرچ کیا جائے؟ اور دیکھیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہ ہو جو اس کو دوسروں سے جدا کرتی ہو۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہم اسی صلاحیت کو دیکھیں کہ میں اسلام کے لیے اس سے کیا کر سکتی ہوں۔ یہ نہیں کہ سارے کے سارے عالم دین بن جائیں، سارے مبلغ بن جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کرے۔
جس طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ کو پہچان لیں گے۔ تو پروردگار عالم کے سامنے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ساتھ ساتھ میں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اولاً اور آخراً یہ دعا ہے جو دعاؤں کی دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا اور ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔